أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، کبریائی، بڑائی، بادشاہی، عزت، جلال، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تمام جہانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، روزی عطا کرنے والا بھی ہے، اور لا تعداد بے شمار درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام القبلتین، امام الاولین والآخرین، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آپ احباب کو علم ہے کہ بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے. الحمدللہ ان کلمات کی تفسیر و تعبیر بیان ہو چکی ہے. آج کے موضوع میں رب العالمین کے الفاظ کی تشریح بیان کی جائے گی. ان الفاظ میں سے پہلا لفظ رب ہے. عربی زبان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو رب اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب پرورش کرنے والا، پالنے والا، مربی، مشفق، یہ سب کے سب معنی رب کے ہیں. عرف عام میں مالک، متصرف، مصلح، رازق، خالق، زندگی بخشنے والا، موت دینے والا اور مربی کو رب کہا جاتا ہے. اور ان تمام اختیارات کا مالک، نافع، زار، مخلوق کو پیدا کرنے والا اور تربیت کرنے والا، موت کا اور زندگی کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اس لیے خالق ارض و سما نے سورۃ الفاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا. تمام تعریفات اور تمجیدات کے لائق صرف وہ ذات ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز پر ہوتا ہے. یعنی سب کے سب جہاں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان سب کو عالم کہا جاتا ہے. سب کے سب جہانوں میں جتنی مخلوقات بستی ہے وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی عظیم مثال اور نمونہ ہے. اور یہ جہانوں کی تعداد کتنی ہے اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تیرے رب کے لشکروں کی تعداد اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر انسان ان جہانوں پر غور کرے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک نباتات کا جہان ہے، ایک جمادات کا جہان ہے، ایک جنات کا جہان ہے،
ایک حشرات کا جہان ہے، ایک درندوں کا جہاں ہے، ایک پرندوں کا جہاں ہے، ایک انسانوں کا جہاں ہے، ایک مکھیوں کا جہاں ہے، ایک مچھلیوں کا جہاں ہے، ایک کیڑے مکوڑوں کا جہاں ہے، ایک آبی جہاں ہے، ایک فضائی جہاں ہے، ایک زمینوں کا جہاں ہے، ایک آسمانوں کا جہاں ہے، ایک فرشتوں کا جہاں ہے، ایک آفتاب کا جہاں ہے، ایک مہتاب کا جہاں ہے، ایک ستاروں کا جہاں ہے، ایک سیاروں کا جہاں ہے، ایک پھولوں کا جہاں ہے، ایک پھلوں کا جہاں ہے۔ یہ سب کے سب جہان اور اس کے علاوہ جتنے بھی جہان ہیں اللہ رب العزت جانتا ہے۔ ان سب کا خالق، ان سب کا مالک اور رازق صرف اللہ رب العزت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں رب العالمین کی تعریف کو اور رب العالمین کی تشریح کو کئی جگہ بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو رب کا لفظ پورے قرآن میں 925 جگہ استعمال ہوتا ہے، اور رب العالمین یہ لفظ اکٹھا پورے قرآن مجید میں 45 مقامات پر استعمال ہوتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید میں 6 مرتبہ دہرائی جاتی ہے۔ کلام الہی کے 24ویں پارے میں اللہ تعالی اپنی ذات کا، رب العالمین کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم۔ وہ اللہ وہی ذات ہے جعل لکم الارض قرارا، جس نے زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنایا، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، جس نے تمہاری شکلیں بنائی، جس نے تمہیں تصویری شکل میں بنایا، فاحسن صورکم، کتنی بہترین، کتنی عمدہ اور کتنی خوبصورت شکلیں بنائی ہیں۔ ورزقکم من الطیبات، تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، وہی اللہ تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ کتنا بابرکت ہے، وہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا کتنا بابرکت ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین مزید تعارف فرماتے ہیں والحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین، وہی ذات ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً مخلص ہو کر اس کو پکارو۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب ہمارے لیے زمین کو فرش بنانے والا، آسمان کو چھت بنانے والا، سورج کو طلوع کرنے والا، چاند کو چڑھانے والا، ستاروں کو چمکانے والا، خوبصورت شکلیں عطا کرنے والا، ہر ایک کو رزق عطا کرنے والا، روزی روٹی کا بندوبست عطا کرنے والا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا وہ اللہ ہے۔ اور پھر وہی وہ ذات اس قابل ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اسی کی تعریفات کی جائے، اسی سے دعائیں مانگی جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ سورۃ المومن کی اگلی آیت میں رب العالمین کا دوبارہ ذکر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پوری امت کو اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ کے سوا تم جتنے معبودوں کو مانتے ہو، تم جتنے معبودوں کی پرستش کرتے ہو، تم جتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، مجھے ان کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے۔ لما جاءنی البینات من ربی، میرے پاس میرے رب کی واضح دلیلیں آ چکی ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے اس بات کا حکم دے دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کی پیروی کروں، میں رب العالمین کا فرما بردار بن جاؤں۔ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا وہ رب العالمین کون ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ
علقہ ثم یخرجکم طفلا، وہی اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر درجہ بدرجہ ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچہ بنایا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم جوانی کی طرف سفر طے کرتے ہو، تم جوان ہو جاتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بڑھاپے کی طرف سفر کرتے ہو، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے کئی لوگ تو ایسے ہیں جو پہلے ہی وفات پا چکے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ سب کا سارا نظام اس وجہ سے بنایا ہے تاکہ تم وقت مقررہ تک پہنچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس بات کو عقل سے تسلیم کر لو، هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی اللہ ہے یحیی جو زندہ کرنے والا ہے، وَيُمِيتُ، اور وہی اللہ ہے جو موت دینے والا ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی معاملے کا کسی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے، یقول لہ کن فیکون، وہ صرف کن کہتا ہے، ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو جو اتنے اختیارات کا مالک ہے، اسی ذات کے لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اسی کی تعریفات بیان کی جائے۔ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کو قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیان فرمایا، اور انسانوں کو بار بار یہ حکم فرمایا کہ اسی اللہ کی، اسی رب العزت کی تعریف اور اسی اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ دن کو رات کے ساتھ ڈانپ لیتا ہے جبکہ دن رات کو شدت کے ساتھ طلب کرتی ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سن لو، خبردار ہو جاؤ، پیدا کرنا اور حکم دینا صرف اللہ کے لائق ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین بڑا بابرکت ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس آیت کے ایک ایک الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرنے والا، پھر عرش معلیٰ پر مستوی ہونے والا، دن کو رات میں تبدیل کرنے والا، رات کو دن میں تبدیل کرنے والا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو پیدا کرنے والا، اور سب کے سب چیزوں پر حکم چلانے والا صرف وہی اللہ رب العزت ہے۔ اسی لیے اسی اللہ کی عبادت کی جائے، مشکلوں میں اسے پکارا جائے، غمیوں میں اسے پکارا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ پکارا جائے، اپنے رب کو، اپنے پروردگاروں چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے وہ ذات واحد، وہ اللہ، وہ تمام چیزوں کا خالق و مالک اور رازق اور مدبر ہے، اسی کی تعریفات بیان کی جائیں، اسی کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے نام سے اور ان کے کام سے اور ان کی نافرمان قوم سے ہر ایک شخص واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، 950 سال اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کی۔ جن لوگوں نے آپ کی رسالت کو مانا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب سے نجات دی، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام عبادت الہی اور توحید خداوندی کی دعوت دیتے ہیں۔ فرماتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، وہ فرماتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔
سیدنا نوح علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی قوم کو یہ توحید کی دعوت دی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ کے سخت مخالف ہو جاتی ہے، حقارت آمیز رویہ اختیار کرتی ہے، قوم کے سردار اور وڈیرے آپ کے سامنے اکڑ کر چلتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن ان کے سوقیانہ زبان کو اس انداز میں بیان کرتا ہے، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، قوم کے وڈیرے کہنے لگے اے نوح ہم تو آپ کو واضح گمراہی میں پاتے ہیں، ہمارے نزدیک تو آپ گمراہ ہیں۔ اگر ہم جیسا کوئی مبلغ ہوتا، ہم جیسا کوئی ہوتا تو اس سے زیادہ سخت جواب دیتا، اس سے زیادہ سخت ریپلائی کرتا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ مخلص تھے، کیا فرماتے ہیں؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی پہچان کرائی تو رب العالمین کہہ کر کروائی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے رب العالمین کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء کرام کے محبوب اور پسندہ ترین الفاظ ہیں۔ قوم عاد عرب کی قدیم قوموں میں سے ایک قوم تھی۔ اس قوم کی شجاعت، اس قوم کی دلیری اور اس قوم کی حکومت اور فرما برداری کے عربوں میں قصے مشہور تھے۔ یہ قوم احقاف علاقے میں موجود تھی اور یہ علاقہ یمن کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ یہ قوم اپنی وجاہت، شوکت اور قوت میں لاجواب تھی، لیکن اس کے باوجود یہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ انہوں نے ہر کام کے لیے ایک علیحدہ خدا بنایا تھا۔ بارش برسانے والا خدا اور ہے، بیٹے دینے والا خدا اور ہے، دھوپ لانے والا خدا اور ہے، اولاد عطا کرنے والا خدا اور ہے۔ ہر خدا کو علیحدہ علیحدہ پوجتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے، اس قوم کی نجات کے لیے اپنے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا۔ ہود علیہ السلام اس قوم میں آتے ہیں اور آ کر فرماتے کہ ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، وہ فرماتے کہ ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے؟ سیدنا ہود علیہ السلام کی شفقت بری دعوت کے جواب میں قوم کے لوگ کہتے ہیں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، اے ہود ہم تو آپ کو واضح گمراہی میں پاتے ہیں، ہمارے نزدیک تو آپ مجنون ہیں، ہمارے نزدیک تو آپ گمراہ ہیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام اپنی قوم کے اس حقارت امیز الفاظ کے باوجود فرماتے کہ ہیں قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم میں کوئی نادان نہیں ہوں، میں بے سمجھ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں۔ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب بھی کسی نبی نے اپنی پہچان کروائی ہے تو رب العالمین کے نام سے کروائی ہے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم رب العالمین کی توحید کو مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا، اور اگر تم رب العالمین کی توحید کا اقرار نہ کرو گے تو ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ کے اولو العظم پیغمبروں میں سے عظمت و استقلال اور توکل علی اللہ کی ایسی مثال کہ دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم فرما بردار ہو جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی، ستاروں کی پوجا کرنے والی، آپ کے والد آزر بتوں کو تراش کر بتوں کو سیل کیا کرتے تھے، بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے حق کی بصیرت عطا کی تھی،
آپ دیکھا کرتے تھے یہ بتوں کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ بت نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ میرے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے پیغمبر علیہ السلام ان مشرکوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیے، کیونکہ یہ مشرک اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ انہیں بتا دیجئے کہ ابراہیم تو کس دین کے پیروکار تھے اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنے باپ سے کہا اے باپ یہ کس چیز کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، وہ کہنے لگے ہم تو ان بتوں کو پوجتے ہیں، ہم ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، ہم ان کی عبادت کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، ہم ان کے مجاور بن کے بیٹھتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو کہ یہ تمہاری پکار کو سنتے بھی ہیں؟ یہ مٹی کے یہ پتھر کے بت جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو کہ یہ تمہاری پکار کو سنتے بھی ہیں؟ وہ لوگ سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا جواب دیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک اور سوال کر دیتے ہیں او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں کوئی نقصان بھی دیتے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آخر بے آخر کہتے کیا ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے باپ اجداد ہمارے باپ دادا ایسے ہی کیا کرتے تھے، ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے کئی جگہ بیان کیا جب بھی مشرکین سے غیر اللہ کی عبادت کی اللہ تعالیٰ نے دلیل مانگی، انہوں نے ہمیشہ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کو سامنے کر دیا اور کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ان کا رد کیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر تمہارے آبا و اجداد بے عقل تھے، اگر تمہارے آبا و اجداد بے ہدایت ہوں تو پھر بھی کیا تم ان کی پیروی کرو گے؟ لیکن یہ قوم اس طرح نہ مانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے طریقے سے ان کو سمجھانا چاہا، خطاب کرتے ہیں قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تمہیں خبر ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، اور تم اور تمہارے سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب کس کی پیروی کرتے رہے؟ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ تو سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، کیونکہ میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں، وہ صرف میرا دوست ہے، اس کے علاوہ تم جتنے معبود تم بناتے ہو وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، میں ان کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ اور پھر رب العالمین کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے، رب العالمین کا بتاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلقنی فہو یہدین، رب العالمین تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ مجھے موت بھی دیتا ہے اور مجھے موت دینے کے بعد قیامت کے دن مجھے دوبارہ اٹھائے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور میں اس بات کی طمع رکھتا ہوں قیامت کے دن وہی مجھے معاف کرنے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم کی دعوت کے مطابق پیدا کرنے والا، ہدایت بخشنے والا، کھانے کا بندوبست کرنے والا، پلانے والا، شفا دینے والا، موت سے دوچار کرنے والا، حشر کے دن دوبارہ زندہ کرنے والا، غلطیوں کو معاف کرنے والا، وہی رب العالمین ہے۔ سب کے سب اختیارات کا مالک وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اگر بیان کی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بیان کی جائے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ نے سن رکھا ہے، مختصر ترین الفاظ میں بیان کرتا جاؤں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، قوم فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فرعون کے پاس جائیے اور اسے اللہ کی توحید کا اعلان کر دیجئے، قوم فرعون الا تتقون قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ
مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون. میری زبان میں لکنت ہے، ایسا کیجئے میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دیجئے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں. قَالَ كَلَّا. ہرگز نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ کبھی آپ کو قتل نہیں کر سکتے. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فرعون کے پاس جا کر کہیے اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کے رسول ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے. یہ دو اختیارات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رکھے. فرعون غصے میں آ جاتا ہے، تیش میں آتا ہے، کہتا ہے موسیٰ تو وہی ہے نا جس کی ماں نے جسے صندوق میں بند کر کے دریاؤں کی نظر کر دیا تھا. میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے اپنے محل میں تیری پرورش کی، تو نے میری قوم کا ایک بندہ قتل کیا، تو ہمارا قاتل بھی ہے، اور آج تو ہمارے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال فعلتها اذا وانا من الضالین. ہاں میں نے قوم کا بندہ تو قتل کیا تھا، لیکن اس وقت میں ناواقف تھا. ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. اللہ تعالیٰ نے اب مجھے نبوت عطا کی ہے، اب مجھے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے. جب فرعون کو کوئی جواب نہ آیا تو کلام کا رخ موڑتا ہے، کہتا ہے بتا. قال فرعون وما رب العالمین. کہتا ہے رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. رب العالمین تو وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے. فرعون دیکھتا ہے اپنے درباریوں کی طرف، کہتا ہے یہ دیکھو موسیٰ کیا بات کر رہا ہے، حالانکہ تمہارا رب تو میں ہوں، یہ پھر بھی اللہ کی تعریفیں کرتا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ فرماتے ہیں قال ربکم ورب آبائکم الاولین. وہ تمہارا بھی رب تھا تم سے پہلے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب تھا. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. وہ فرعون کہتا ہے یہ تمہاری طرف جو نبی بھیجا گیا ہے تو پاگل ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. وہ رب مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اور جتنی مشرق و مغرب کے درمیان جتنی مخلوق بستی ہے اس سب کا رب وہ اللہ تعالی ہے. فرعون کو کوئی جواب نہ آیا، اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے کیا کیا جائے. ساتھی کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی جادوگر لگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا، اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ عصا وہ اسدحے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں سارے ملک سے ایک دن جادوگر بلاتے ہیں، جادوگر بلا کر کے مقابلہ کرتے ہیں. وقت طے ہو جاتا ہے، سارا کا دن سارا کا سارا عالم اس میدان میں موجود ہے. تحت نگاہ لوگ فرعون اور اس کے حواری کرسیوں پر براجمان بیٹھے ہیں. آج موسیٰ علیہ السلام اور ہارون ایک طرف ہیں اور فرعونیت ایک طرف ہے. مقابلے کا آغاز ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں القی ما انتم ملکون، جو تم پھینکنا چاہتے ہو پھینکو. وہ جادوگر اپنی رسیاں پھینکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جادو کی وجہ سے وہ ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخف انکا انت الاعلی. اے موسیٰ ڈرو نہیں، آج آپ غالب آنے والے ہو. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. یہ اپنے اس عصا کو پھینکیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو پھینکتے ہیں، وہ اسدحہ تمام رسیوں کو نگلتا ہوا سب کے سامنے تمام رسیوں کو نگل جاتا ہے. وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، آپ کی نبوت کو دیکھتے ہیں، برملا کیا اٹھتے ہیں آمنا برب العالمین. ہم رب العالمین پہ ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون. وہ رب وہ ہے جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے. اسی رب کی تعریف اور تحمید کرنے کا کہا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.